ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل معزز و مکرم صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ پیر محمد بدر عالم جان نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، جناب محترم المقام حضرت علامہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، جناب معزز و مکرم حضرت علامہ عطا المصطفیٰ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ختم نبوت کے موضوع کی مناسبت سے فقیر سے پہلے جناب محترم علامہ ایڈوکیٹ بدیع الزمان بھٹی صاحب نے نہایت پرجوش، ولولہ انگیز اور غیور خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت پیدا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر محنت کر کے اس پلیٹ فارم پر اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ یہ الفاظ قرآن شریف میں سے تلاوت کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف علاقوں میں نبی آتے تھے، مختلف زبانوں کے لوگوں کے پاس اس زبان بولنے والوں تک نبی آتے تھے، مختلف زمانوں تک، ایک عرصے سے لے کے دوسرے عرصے تک یہ بھی انبیاء آتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسی علاقے کا پابند نہیں کیا، کسی وقت کا محدود نہیں کیا، کسی زبان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محدود نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کی پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور دنیا میں جتنے بھی علاقے انبیاء علیہ السلام کی بعثتوں کے مرکز ٹھہرے، ان میں مکہ شریف ایسا شہر ہے جس میں صرف اور صرف اول تا آخر اس شہر میں، پراپر اس شہر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آپ پوری دنیا کے ہیں، لیکن بھیجے جانے کا جو مرکز ہے، جس شہر کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اس شہر کا نام مکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کی ایک عظیم خوبی، صفت، ایک جداگانہ صفت یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ شہروں کے نام کوئی بامانی نام نہیں ہوتے۔ کسی شہر کا نام لاہور ہے تو کوئی لغت نہیں بتاتی لاہور کا معنی کیا ہے، کوئی نہیں بتاتا پشاور کا معنی کیا ہے، تکے ہوں گے۔
کوئی نہیں بتاتا ملتان اور کوئٹہ کا معنی کیا ہے، لیکن مکہ ایسا شہر ہے کہ یہ شہر کا نام ہونے کے باوجود یہ نام باقاعدہ لغت اور گرامر اور عربی زبان کی کتابوں میں اس کا باقاعدہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ لغت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مکہ کا معنی ہوتا ہے ہڈی کے اندر کا گدا، جسے مکھ کہتے ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ مکہ اور مکھ لکھو تو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مفردات و الفاظ القرآن، قرآن لغت کی شاید دنیا میں اتنی اچھی کتاب اور نہیں لکھی گئی، اس کتاب میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں سمیت بذالک لانہا فی وسط الارض، مکہ کو مکہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح ہڈی کے سینٹر میں گدا اور مکھ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مکہ بھی پوری کی پوری دنیا کے سینٹر میں موجود ہے، دنیا کے وسط میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے وسیع نبوت کے ساتھ تشریف لانے والے اور جلوہ افروز ہونے والے پاک پیغمبر کو پوری دنیا کے سینٹر کے اندر کھڑا کیا، تاکہ جس کی نبوت اور رسالت کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے میں چاروں طرف پھیلانا ہے، اس ہستی کو کسی کونے میں کھڑا کرنے کی بجائے دنیا کے وسط میں کھڑا کیا جائے، تاکہ اس کی رسالت کا پیغام چہار دانگے عالم میں ایک رفتار کے ساتھ پھیل سکے۔ اسی لیے اللہ کریم قرآن شریف میں متعدد مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ یہاں مرزا طاہر ایک چبل مارتا ہے، نیٹ پر وہ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے آہستہ آہستہ دعوے بڑھائے ہیں، پہلے مجدد ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح ہونے کا، پھر مطلق نبی ہونے کا۔ تو مرزا طاہر نیٹ پہ موجود ہے، ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بقول مرزا طاہر کی بات کر رہا ہوں، کہتا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بھی پہلے مکہ میں اپنے خاندان کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مکہ والوں کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر خدا نخواستہ جب مدینہ شریف گئے تو پوری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سونا خدا کی عظمت کی قسم، اگر مرزا طاہر کے ماننے والوں میں تھوڑی سی بھی انصاف کی رمق موجود ہے تو یہیں سے سمجھ جائیں گے کہ مرزا اول تا آخر جھوٹوں کی اولاد، خود بھی جھوٹا، اس کی نسل اور ماننے والے سب جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے، سورۃ اعراف بھی مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین مکہ کے اندر ہی مدینہ شریف میں ہجرت کر کے جانے سے پہلے ہی پوری دنیا کا رسول ہونے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یار اتنا بھی کوئی سینس لیس، کوئی نان سینس نہیں ہونا چاہیے کہ واضح آیتوں اور واضح قرآنی ارشادات، حتیٰ کہ مکی اور مدنی کے فرق کو بھی بھلا کر اپنی بومیاں اور اپنے نام نہاد نبی کو پروان چڑھانے کے لیے قرآن کے اندر من مانیاں کرتا پھرے۔ ایک اور جگہ اللہ کریم سورۃ الفرقان، اب یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کی تو بالکل پہلی آیت ہی یہ ہے، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے
اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہانوں کے لیے اللہ کا رسول بنے، سارے جہانوں کے لیے نذیر بنے، اللہ سے ڈرانے والا بنے۔ اب للعالمین نذیرا مکہ میں نازل ہوئی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا مکہ میں نازل ہوئی، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مکہ کا معنی ہے ہڈی کے اندر کا گدا، اور یہ نام اس مقدس شہر کو کیوں دیا گیا ہے؟ لأنها فی وسط الارض، اس لیے کہ یہ شہر بھی پوری کی پوری زمین کے سینٹر میں موجود ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مکہ شریف کا ایک نام قرآن میں ام القریٰ بھی ہے۔ ام القریٰ کے لفظ کے تحت بھی امام راغب نے لکھا ہے کہ قرآن نے مکہ کو ام القریٰ، شہروں کی ماں، یہ نام دیا ہے۔ قرآن نے مکہ کو شہروں کی ماں اس لیے کہا ہے کہ لأن الارض دہیت تحتہا، اس لیے کہ زمین پوری کی پوری مکہ کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ وہ پہلے والے الفاظ اور تھے، یہ الفاظ ذرا ڈیفرنٹ ہیں، مفہوم ایک ہی بنتا ہے لیکن ان دوسرے لفظوں میں جان اور چس زیادہ ہے۔ اس سے تو الٹا پتہ چلتا ہے کہ زمین سب کی سب جب بنائی گئی تو سب سے پہلے مکہ بنایا گیا، پھر زمین مکہ کے نیچے بچھائی گئی۔ اور شہروں کی ماں اس لفظ سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح ایک شفیق ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کر ان کی پرورش کرتی ہے، مکہ بھی وہ شفیق شہر ہے جو ساری دنیا کے شہروں کی سینٹر میں بیٹھ کر پوری کی پوری دنیا کے شہروں کی روحانی پرورش کرتا ہے اور آبیاری کرتا ہے۔ کعبہ بھی مکہ شریف میں ہی ہے، دنیا کے وسط میں صرف مکہ ہی نہیں بھی، مکہ کے اندر کعبہ شریف بھی ہے۔ اب قرآن سنیے، اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ لو جی ہمارے قبلہ کی طرف اب تک منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اب قبلہ چینج کر لیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن میں اس بات کو یوں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اے محبوب اس طریقے سے، کس طریقے سے؟ یہ قبلہ چینج کر کر ہم نے آپ کو یہ قبلہ عطا کیا، اور یہ وہ طریقہ ہے وَكَذَلِكَ، یہ جو کاف لگی اس پر ذرا توجہ دینی ہے، یہ وہ طریقہ ہے، آپ کا قبلہ چینج کرنا وہ طریقہ ہے۔ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اپنے محبوب کی امت کو وسطی امت بنا ڈالا ہے۔ اب مکہ کا معنی مکھ، اور مکہ دنیا کے وسط میں، اور مکہ والا قبلہ اس کی طرف منہ کریں تو ہم سارے کے سارے بھی امت وسط بن جائیں۔ ساری باتیں آپس میں ٹیلی کرو، ملاؤ، تطبیق دو، پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام وسطی مذہب ہے، یہ امت وسطی امت ہے، اور کعبہ اور مکہ پوری دنیا کا وسطی مقام ہے۔ یہیں تک بس نہیں، سنا اس پر بہت دلائل ہے، میں شارٹ کٹ سے کام لینے لگا ہوں۔ آپ تورات
اس وقت بھی بتاتی ہے. تورات میں مکہ کا جہاں پر بیان ہے، مکہ کا نام ان تورات، زبور، انجیل یعنی بائبل ان تینوں کے مجموعے کو ہے. بائبل کے پیروکاروں کی عادت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل جو بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، جس زبان میں بائبل نازل ہوئی تھی اس زبان میں بائبل اویلیبل نہیں ہے، بلکہ اس کے ترجمے صرف موجود. ہمارا قرآن تو ہوتا ہے نا، ساتھ عربی ہوتی ہے، نیچے ترجمہ ہوتا ہے. ان کے یہاں صرف ترجمے ہیں، اور ترجمے کا پھر آگے ترجمہ در ترجمہ، ایک زبان سے دوسری میں اس اگلی زبان سے اگلی زبان میں ٹرانسلیشنز ملتی ہیں. تو ترجمہ کرتے وقت ان کا ٹرک اور ٹرک ہے، واردات ہر دور میں یہ رہا ہے کہ یہ خدا کے بندے نام کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں. پراپر ناؤن ہوتا ہے، کسی کا اس میں علم ہوتا ہے، اس کا بھی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں. اسی لیے اسی ترجمے کی آڑ میں انہوں نے محمد کا بھی ترجمہ کر دیا تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں سے پوشیدہ کر سکیں. انہوں نے احمد کا بھی ترجمہ کیا، انہوں نے مکہ کا بھی ترجمہ کیا. مکہ کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے وہاں لکھا ہے، میں آپ کو 3 ترجمے سنانے لگا ہوں، ایک رومن کیتھولک، ایک پروٹیسٹنٹ، یہ اردو کے ترجمے، اور ایک انگلش ترجمہ بھی بتاتا ہوں. ایک ترجمہ کرنے والا لکھتا ہے زمین کی ناف، یہ مکہ کا ترجمہ کیا. بتائیے جی، ناف جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ مان گیا نا کہ مکہ زمین کے وسط میں موجود ہے. ناف ٹل جائے بندہ ڈنگا چبا ہو جاتا ہے، جس کو دھرن پہ جاتی ہے نا، کہتے ہیں ناف پڑ گئی. جیسے منجی چارپائی کاڑی ہو جاتی ہے، چارپائی ایسے ہونی چاہیے. جب ایسے ہو جائے تو ایک طرف سے کھینچی ہوئی ایک طرف سے ڈھیلی، انسان کے جسم اور اعصاب کا پرابلم بن جاتا ہے، پیٹ معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہر چیز کٹ کٹ کے باہر آنے لگتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے. زمین کی ناف مکہ کا ترجمہ ہے. دوسرا ٹرانسلیٹر لکھتا ہے جہان کا مرکز، یہ دوسرا ترجمہ. انگلش والا لکھتا ہے کراس روڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا چوک. آپ دیکھ لیں، زمین کی ناف ہو تب بھی وہی حقیقت ہے، جہان کا مرکز ہو تب بھی وہی حقیقت ہے، کراس روڈ آف دا ورلڈ پوری دنیا کا چوک ہو تب بھی. ہر لحاظ سے بائبل کی ٹرانسلیشن بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے مکہ کو زمین کا مرکز اور زمین کا سینٹر تسلیم کر لیا ہے. ایک اور بات نہیں، آپ کے پاس اب بھی کسی کے پاس ڈائری ہو تو پیچھے کھول کے بیٹھ جائے. عرب شریف پوری دنیا کے سینٹر میں ابھی بھی آپ کو پیج پر نظر آ جائے گا. عرب شریف ایشیا کے بالکل آخری کنارے پر ہے. اس سے مغرب کی طرف سارا ایشیا پھیلا، اور اس کے اس کونے کی طرف ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں جنوب اور شمال کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہے. وہ جو جنوب مغربی کارنر ہے عرب شریف کا، وہ علاقہ، اس طرف والا علاقہ، وہاں افریقہ ہے. اور اس کے اپوزٹ سائڈ یہ یورپ ہے. اور عرب شریف ایشیا کے اس کارنر پر موجود ہے. مغرب میں ایشیا پھیلا ہوا ہے، ادھر اپنا مشرق کی طرف ایشیا پھیلا ہوا ہے. عرب شریف سے مشرق میں ہم بر صغیر والے، پاک و ہند والے، انڈیا والے، رشیا والے، چائنا والے، یہ سب ایشیا ہے. ایشیا عرب سے مشرق میں، افریقہ اس کونے میں، یورپ اس کونے میں، اور ان 3 بر اعظموں کے سینٹر میں عرب شریف ہے. دور مشرق میں جاپان اور آسٹریلیا ہے، اور دور مغرب میں امریکہ اور کینیڈا ہے. اور اس طرح پوری کی پوری دنیا کے سینٹر کے اندر عرب شریف موجود ہے. یہ میں نے نقشہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنے غلط فہمی دور کرنے کے لیے. آپ دنیا کا نقشہ، ورلڈ میپ کھول کر بیٹھ سکتے. اچھا، ایک اور بات بھی، یہ جو اس طرف والے لوگ ہیں افریقہ والے، یہ عموماً کالے ہوتے ہیں. جو اس طرف والے لوگ ہیں گورے، یورپ والے، یہ عموماً گورے ہوتے ہیں.
اور جو اس طرف والے ایشیا کے لوگ ہیں یہ عموماً کالے اور گورے کے درمیان ہوتے ہیں. جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں ہم لوگ گندمی ہوتے ہیں. تو گویا رنگ صرف دو ہی نکلے، گورا اور کالا. یہاں ویسٹ میں حضور کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت الی کل احمر و اسود، اللہ نے مجھے ہر گورے اور کالے کا نبی بنا کر بھیجا ہے. ہر گورے اور کالے کا. تو یہ سینٹر میں کھڑا ہونا اور پھر یہ گورے کالے کا نبی ہونے کا اعلان کرنا بات بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسط میں کھڑے ہیں، اور اس وسطی ہستی کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ گورے اور کالے کا نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرے. میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے اوپر بھی دلائل دیے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو اس ساری گفتگو کا تعلق ختم نبوت سے بھی ہے. ایسی ہستی کے آ جانے کے بعد کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پوری دنیا کو غور کرنا ہوگا، امریکہ کو غور کرنا ہوگا، چائنا کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگی، فرانس کو یہ نقطہ سمجھنا ہوگا کہ جس نبی کے خلاف تم لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہو یا ہرزہ سرائی کرنے والوں کی تم مدد اور سپورٹ کرتے ہو، اس آخری نبی کی یہ شان ہے کوئی کائنات میں اور نبی جس کی یہ شان تم لوگ ثابت کر سکو؟ تمام کے تمام نبیوں کی عظمت کو سلام ہے، لیکن جہاں تک جداگانہ شان اور تخصیص کا تعلق ہے، یہ شان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہم اس بات کو عقلی طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ واقعی مکہ دنیا کے وسط میں موجود ہے، اور ایسی ہستی کے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی. بطور خاص ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک دو پوائنٹ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کریم قرآن شریف میں اسی مناسبت سے ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور مذہب اور بطور دین پسند کیا ہے. تو دین کا مکمل ہو جانا یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اعزاز ہے. اور ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. ساری دنیا کے نبی ایک، دین مکمل دو، آخری نبی تین. یہ تین باتیں ذرا نوٹ کریں. میں کہوں، آپ کہیں، پوری دنیا کو ہم یہ باتیں بتائیں. دنیا کہے گی تو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا تم مانتے ہو، تمہاری اپنی بات ہے، تمہارے مذہب کی بات ہے، تمہاری تعلیمات ہیں. سونا، میں تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں نے ان تینوں موضوعات پر کہ حضور ساری دنیا کے نبی ہیں قرآن پڑھا، حضور نے دین مکمل کر دیا، میں نے قرآن ہی پڑھا. حضور آخری نبی ہیں، واقعی میں نے قرآن پڑھا اور تم قرآن کو نہیں مانتے. میرا سوال یہ ہے ہی نہیں. میرا سوال یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کسی اور ہستی نے یہ تین دعوے کیے ہوں، یہ تین چیلنج دیے ہوں، یہ تین باتیں کلیم کی ہوں کہ میں ساری دنیا کا نبی ہوں، حضور کے سوا کسی نے نہیں کہا.
میرا دین مکمل ہو چکا ہے. حضور کے سوا کسی نے نہیں کہا میں آخری نبی ہوں, میرے محبوب نبی کے سوا کسی نے نہیں کہا. اب آیتیں میری ہیں, تو نہیں مانتا, لیکن یہ اگلی بات تجھے بھی ماننا پڑے گی, ورنہ تو کوئی ہستی دکھا جس نے دنیا میں ہمارے محبوب نبی کے سوا یہ دعویٰ کیا ہو. اس موضوع پر حدیثیں بھی بہت ہیں. ان حدیثوں میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 250-300 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں اس موضوع پر. میں ایک برکت کے لیے حدیث پڑھنے لگا ہوں. طبرانی کتاب الاوائل میں ابو ذر غفاری سے صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد. سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے اور آخری نبی کا نام محمد. بڑی آسان حدیث ہے, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی یاد کر لیجئے. پنجابی کی طرح ہے بالکل. اول الانبیاء آدم, اول نبی آدم ہے, وآخرهم محمد اور سب سے آخری نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ذرا غور کریں. جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد خدا نخواستہ کوئی ذلی اور کوئی بروزی اور کوئی ماتحت اور اسی کتاب کا پرچار کرنے والا انڈر ورکر نبی آ سکتا ہے, ہم انہیں غور کرنے کا یہ دعوت دیتے ہیں. کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی ذلی, کوئی بروزی, کوئی انڈر ورکر, کوئی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. حضرت آدم سے پہلے کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ اہتمام ہی اس لیے فرمایا ہے کہ اول بھی بتا دوں اور آخر بھی بتا دوں, تاکہ جس نے آخر کا معنی سمجھنا ہو وہ اول کے معنی سے آخر کو بھی سمجھ سکے. جس طرح اول سے پہلے کوئی نہیں ہوتا, اسی طرح آخر کے بعد بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بہت دلائل ہیں, حدیثیں بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر. ایک سادہ سی دلیل اور دینے لگا. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں ہیں, بلکہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن سے علماء نے استدلال کیا ہے, اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر صدیق. اس میں کوئی امت کا اختلاف کوئی نہیں. جو امت میں ہو ہی نہیں اس سے ہمیں غرض نہیں. اس امت میں صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. اب سوچنے کی بات کیا ہے, بہت دلائل ہیں اس پر. صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک اس موضوع پر اگر دیکھے جائیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کو قطعی ثابت کرنے کے لیے, یہ شیخ محقق نے لکھا ہے, تکمیل الایمان میں لکھا ہے, کر لو جو کرنا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اس موضوع پر صرف مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہی اگر سامنے رکھ لیے جائیں تو اس مسئلے کے صرف ثبوت کے لیے نہیں بلکہ اس مسئلے کے قطعی ہونے کے لیے وہ دلائل کافی ہیں. اچھا, مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو بکر ثم عمر. اس امت میں سب سے افضل ہستی ابو بکر ہے, پھر عمر ہے. 80 راوی ہیں اس حدیث کے. اچھا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل ہیں تو وہ نبی نہیں بنے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں باتیں بڑی واضح ہیں. افضل صدیق اکبر ہے, بات نمبر 1. ابو بکر صدیق نبی نہیں بنے, بات نمبر 2. اب مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, امت میں افضل ابو بکر ہیں. مرزا کہتا ہے میں امت میں نبی ہوں.
یہ مرزا قادیانی کہتا ہے. ذرا بات کو غور سے سننا. اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق. مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ میں امت میں ہوں لیکن ہوں نبی. نتیجہ کیا نکلا؟ پتہ چلتا ہے یا مرزا قادیانی نبی کوئی نہیں یا مرزا قادیانی اس امت میں کوئی نہیں. کیونکہ امت میں تو ابو بکر صدیق افضل ہے. افضل نبی نہ بنے تو جو افضل نہیں ہے وہ نبی بن جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی میں دو باتیں میں سے ایک ضرور ماننا پڑے گی مرزا کو. یا اپنی نبوت سے دستبردار ہونا پڑے گا یا امت میں سے خارج ماننا پڑے گا اپنے آپ کو. قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارا سٹیجوں پر بیان کرنا ضروری ہے. صرف حال دوائی ہنگامہ اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر ہر لحاظ سے لوگوں سے کام لینا ہے. لیکن اگر کہیں ہاتھ پنجہ ہو جائے, اگلے سوال کریں اور علمی طور پر جواب دینا پڑ جائے تو الحمدللہ اہل اسلام کی اس موضوع پر بھی تیاری مکمل ہے. ہمارا ضمیر مطمئن ہے. قادیانی سوال اٹھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں نزول فرمانا ہے. وہ جب آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آ جائے گا تو پھر ختم نبوت کہاں گئی؟ یہ قادیانیوں کو چوٹی کا سوال, اپنے طرف سے وہ بڑا زور لگا کے یہ سوال پیش کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے بھی یہ سوال اٹھایا اپنی کتابوں میں. اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے, حضور کی بعثت سے پہلے نبی بن چکے ہیں, دنیا میں اپنی نبوت کر چکے ہیں. پہلے نبیوں میں سے کسی کا آ جانا اور کسی نئے بندے کا نبی بن بیٹھنا اور. تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے. یہیں سے پڑھے لکھے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل بدنیت لوگ ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں. پہلے نبیوں میں سے ایک چھوڑ سارے بھی آ جائیں, ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ سارے ایک دفعہ آئے بھی تھے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے ہمارے علماء نے ختم نبوت والی آیت کے تحت یہ بات پہلے سے واضح کی ہوئی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ نزول المسیح لا ینافی ختم النبوہ, عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے. لأن معنی ختم النبوت انہ لا ینبأ بعدہ احد, اس لیے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا. عیسیٰ ممن نبئ قبلہ, اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے نبی بن چکے ہیں. قادیانی ایک اور سوال اٹھاتے ہیں. مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ, اس کے صفحہ نمبر 3 پہ صفحہ نمبر 4 پہ بڑی ڈسکشن کی ہوئی ہے. وہاں لکھتا ہے کہ میں کوئی نیا نبی ہوں ہی نہیں. کہتا ہے جی میں تو عین حضور میں فنا ہو کے, حضور میں اور مرزا کہتا ہے مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہا, لہذا میں حضور کا ہی دوسرا روپ ہوں, خدا نخواستہ تو حضور کا ہی دوبارہ ظہور ہے, میں الگ کوئی چیز ہی نہیں ہوں. فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے مرزا کہتا ہے میں نبی بنا. اب مرزا کا سٹینڈ سمجھ آ گیا. اب اس کا جواب سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تجھے عقل دیتا کہ فنا فی الرسول جو بھی ہو جاتے ہیں, کیا تو پہلی بار فنا فی الرسول ہوا ہے؟ صدیق اکبر فنا فی الرسول نہیں تھے, عمر فاروق فنا فی الرسول نہیں تھے, عثمان و علی فنا فی الرسول نہیں تھے, تمام صحابہ فنا فی الرسول نہیں تھے. بھائی حدیثوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت میمونہ ام المومنین ان کی خالہ تھی, حضور کی زوجہ مطہرہ تھی, ان کے پاس گئے.
یہ بہجت النفوس، الحاوی للفتاوی، تفسیر روح المعانی، اور روح المعانی میں ختم نبوت والی آیت کے تحت یہ واقعہ لکھا ہوا بھی ہے۔ آپ نے عرض کیا اماں جان نبی پاک نے جب سے پردہ فرمایا میں ادھر گیا ہوں، حضور سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اداس ہوں۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا ٹھہر جا۔ عبداللہ بن عباس اس وقت 10-12 سال کے تھے، بچے تھے، 12-14 سال لگا لے۔ اماں جان کے پاس حاضر ہوئے۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا حضور کے لیے اداس ہو تو پھر بیٹھو، میں ابھی تمہیں اس کا حل بتاتی ہوں۔ وہ اندر گئیں، اندر سے وہ شیشہ اٹھا کے لے آئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفیں سنوارتے تھے۔ وہ شیشے کا ٹکڑا صدیق اپنا حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے رکھ دیا۔ ابن عباس نے شیشے میں دیکھا تو شیشے میں حضور نظر آئے۔ اب یا تو اس شیشے نے حسن محبوب کو اپنے اندر چھپا لیا تھا، یا عبداللہ بن عباس اس مقام پر تھے کہ ابن عباس خود اپنا چہرہ دیکھنے لگے تو چہرہ حضور کا نظر آیا۔ لیکن بتاؤ خدا کی قسم یہ فنا فی الرسول ہے کہ نہیں ہے؟ اور فنا فی الرسول ہے تو دعویٰ رسالت ابن عباس نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ تمہارا مرزا اگر وہ فنا فی الرسول بالفرض بفرض محال اگر وہ فنا فی الرسول ہو بھی تو بڑا کم ظرف نکلا، اتنی سی بات کو برداشت نہ کر سکتا۔ ایک اور بات کر دوں اگر آپ غور کریں، اس بات پہ زیادہ توجہ دینا، میں نے اس کو زیادہ وضاحت نہیں کرنی۔ دعویٰ کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ابھی فنائیت ہوئی کوئی نہیں۔ دعویٰ کرنا دوئی کا ثبوت ہے، فنائیت نہیں ہے، ابھی دوئی ہے۔ تو میں ان لوگوں سے جو مرزے کو مان بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی جاننے والے سمجھنے والے کسی روحانی شخصیت کے پاس بیٹھ کر فقیر کے اس جملے کی تشریح سمجھنا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ تم مرزا پر توبہ توبہ کرو گے۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف چشتیائی میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب وہ فنا فی الرسول ہوئے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ان کا فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے سایہ ختم ہو۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کسی قسم کی لاف زنی کریں؟ یہ میدان زبان پہ قابو رکھنے اور لگام دینے کا ہوا کرتا ہے۔ سونا تم خدا کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر لو گے تو توبہ کی گنجائش شاید نکل آئے، لیکن اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہمارے صوفیاء نے صاف لکھا ہے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ حضور کی باری آتی ہے تو ہوشیار ہونا پڑے گا، زبان سنبھال کے بات کرنا ہوگا۔ تو یہ فنا فی الرسول ہونے کے پج نہ لگاؤ۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ صدیقی کھڑکی کھلی ہے، وہ کھڑکی ہے فنا فی الرسول کی، اس کھڑکی سے گزر کے میں نبی بناؤں۔ یہ مرزا قادیانی لکھتا اسی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کے صفحہ نمبر 3 اور 4 پہ لکھتا۔ یہاں پھر وہی سوال ہے کہ فنا فی الرسول صدیق اکبر کی کھڑکی کو تم فنائیت کی کھڑکی کہہ رہے ہو۔ صدیق اکبر خود جو اس کھڑکی کے مالک ہیں، جن کی کھڑکی تم خود قرار دے رہے ہو، وہ نبی نہیں بن سکے، تم اس کھڑکی میں سے گزر کے نبی کیسے بنے؟ اور اس کھڑکی والی بات بھی میں سمجھا دیتا ہوں، وہ حدیث پوری سنا دیتا ہوں، لگ پتہ جائے گا۔ بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے، وہ کوئی ایسا چھپا ہوا راز تو ہے نہیں، سر عام حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ دنیا کے اندر آخری خطاب مصطفیٰ ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو اجازت دی، میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا فاختار ما عندہ،
اے اللہ میں آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ موجود تھے، آخری خطاب ہو، مدینہ شہر ہو، مسجد نبوی ہو، کون غیر حاضر ہوگا؟ سارے حاضر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اشرا مبشرہ سب موجود ہیں۔ کسی کو بات کی سمجھ نہیں آئی، ایک صدیق اکبر کو بات کی سمجھ آ گئی۔ فبقا ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ابو سعید خدری راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ اس میں رونے کی بھلا کیا بات ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا میرے پاس رہنا ہے یا اللہ کے پاس جانا ہے، اس بندے نے کہا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو صدیق اکبر کو رونے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں مکان رجل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ خود حضور تھے۔ حضور اپنی بات کر رہے تھے، وکان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑا عالم تھا۔ یہ حدیث اس موضوع پر نص ہے کہ صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ کان ابو بکر اعلمنا، بخاری میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لا تبک یا ابا بکر، ابو بکر رو نہیں، ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ، ابو بکر میری سب سے زیادہ خدمتیں جان قربان کرنے کے حوالے سے ہوں تو ابو بکر کی ہیں، مال قربان کرنے کے لحاظ سے ہوں تو ابو بکر کی ہیں۔ دونوں لحاظ سے، جان بھی قربان سب سے پہلے ابو بکر، مال بھی قربان سب سے زیادہ ابو بکر، یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آگے فرمایا سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دو سوا ابو بکر کی کھڑکی کے۔ مقصد کیا تھا؟ مسجد نبی کے ارد گرد جتنے صحابہ رہتے تھے سب نے اپنی سہولت کے لیے مسجد میں آنے کے لیے کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں، گھر سے قدم اٹھایا مسجد میں آ گئے، مسجد سے نکلے گھر میں چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالنی تھی، مصلی پہ انہوں نے آ کے کھڑا ہونا تھا، اس لیے آقا نے فرمایا سارے لوگ کھڑکیاں بند کر دو، گلیوں گلی ہو کے مسجد میں آیا کرو۔ ابو بکر ڈائریکٹ اپنے مسجد سے، اپنے گھر سے مسجد میں آ سکتا ہے، ہر کھڑکی بند، ابو بکر کی کھڑکی کھلی۔ کھڑکی والی بات تو اس طرح ہے، اب یہاں سے اپنی نبوت کشید کر لینا کہ صدیقی کھڑکی کھلی ہے، فنا رسول ہو کر لوگ نبی بن سکتے ہیں۔ نبوت بننے کا صدیق اکبر کی کھڑکی سے ایمان سے بطور جان اللہ کو جان دینی ہے، کوئی تعلق بنتا ہے؟ اب میں کہوں نہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ یہ ظالم آدمی حدیثوں کے ساتھ یوں حشر کرتا ہے، بدبختی کی انتہا ہے۔ اب بھی اگر اس کے ماننے والے اس کی حقیقت کی تہ تک نہ پہنچ سکیں تو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کیا فاروق اعظم خلاف رسول نہیں؟ حدیث میں آتا ہے، الریاض النظرہ اور بہت دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ازالۃ الخفا میں نقل کی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، سند اس کی حسن ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، صبح کی نماز۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو محراب ہوتا ہے نا، اس کے اس سائڈ پہ حضور بیٹھ گئے، چہرہ مبارک صحابہ اکرام کی طرف پھیر لیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں باہر سے مسجد کا دروازہ بجا، ایک صحابی دروازے پہ گئے، باہر سے کسی خاتون نے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال اندر کو بڑھایا، صحابی نے تھال پکڑا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ یہ مولا مرتضیٰ خواب دیکھ رہے ہیں، حضور نے وہ کھجوریں تقسیم فرمائی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ کاش حضور ایک ایک کھجور اور دیں، حضور نے دوسری کھجور نہیں دی، مجھے جاگ آ گیا، میں اٹھا، صبح کی نماز کا ٹائم تھا، عمر فاروق اس وقت خلیفہ تھے۔ مرتضیٰ کریم فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو عمر فاروق نے اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح خواب میں حضور نے پڑھائی تھی، اب سچی مچی عمر پڑھا رہے ہیں۔
جس طرح خواب میں نے دیکھا تھا کہ حضور اس جگہ پر تشریف فرما ہو گئے ہیں، سچی مچی عمر اسی جگہ پر بیٹھ گئے. جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک عورت کھجوروں کا تھال لائی، اسی طرح سچی مچی خواب میں جاگتے ہوئے تھال آیا اور عمر فاروق کے سامنے وہ تھال رکھ دیا گیا. اور جس طرح حضور نے خواب میں کھجوریں بانٹی تھیں، اسی طرح سچی مچی عمر نے کھجوریں تقسیم کی. اور میں نے دل میں سوچا کہ کاش عمر ایک ایک کھجور اور دیں. عمر فاروق بول پڑے، فرمان لگے اے علی، رات کو خواب میں کوئی نبی پاک نے دوسری کھجور دی تھی؟ اب یارو، اللہ کو جان دینی ہے، قیامت آنی ہے، سوال جواب حساب کتاب بہت مشکل ہے، سچ بولنا سیکھ لو. میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اس مذہب سے بغاوت کر کے اسلام میں واپس آ جاؤ، ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے بےتاب ہیں. آ جاؤ واپس، چھوڑ دو اس پکھنڈ بازی کو. 150 سال میں تم ابھی تک ایک مٹھی برابر تمہاری تعداد ہے. سچے نبی نے 23 سال کے مختصر عرصے میں تمہارے پاکستان تک اپنی حکومت قائم کر کے دکھا دی تھی. تو جس فاروق اعظم کا یہ مقام ہے، یہ فنا فی الرسول ہوئے کہ نہ ہوئے تھے؟ اس ہستی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی عمر ہے نہیں. فنا فی الرسول ہونے کا یہ حال ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے، لیکن اس کے باوجود نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ محبوب کریم آخری نبی ہیں. مرزا کیا بیچنے آ گیا؟ اور فنا فی الرسول کے بہانے کہاں گئے؟ سنا قادیانیوں کا ایک اور سوال بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے نیٹ پر وہ سوال موجود تھا. قادیانیوں نے ایک سوال اٹھایا ہوا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے اور پھر آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور آسمان پر جانا عیسائیوں نے بھی مان لیا اور مسلمانوں نے بھی مان لیا. تو قادیانی کہتے ہیں کہ گویا مسلمانوں نے صلیب پرستی کرنے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی خدا نخواستہ مدد کی ہے، کہ ان کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ آسمان پر گئے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ آسمان پر گئے، تو ان کی پوجا کرنے میں، ان کو خدا بنا ڈالنے میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو سپورٹ کیا ہے، مدد کی. یہ قادیانیوں کا ایک سوال ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے. ایک جاتے جاتے بات میرے ذہن میں آ گئی. قادیانیوں کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے فیضان ختم نبوت. یار ایمان سے سوچ کے بتا، بدماشی کی انتہا نہیں ہوگی. ختم نبوت کا منکر اپنے ویب سائٹ کا نام رکھ رہا ہے فیضان ختم نبوت. ان لوگوں کے ضمیر پر بوجھ کوئی نہیں بنتا. انہی فریبکاریوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ سارے ضمیر فروش لوگ ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں وہ بیچارے بولے ہیں، ان کو اصل حقیقت کا پتہ کوئی نہیں. اس لیے ہماری ساری توجہ ان پر ہے کہ ان کو چھوڑو، کھڑے کھڑے چھوڑ کر واپس آ جاؤ. انشاءاللہ تعالی مسلمان تمہیں گلے لگانے کے لیے بےتاب ہوں گے. تو یہ اس ویب سائٹ پر اس قسم کے سوالات. ایک اور بھی ہے کولی بی پازیٹو، ان پر ان کا زیادہ کام ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہے. تو وہاں یہ سوال داغا گیا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم نے الحمدللہ اس سوال کا جواب دیا. انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی ہوئی تھی، آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر، یہ سرخی تھی. ہم نے اس کا جواب دیا. ہم نے لکھا قادیانی لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پر. یہ ہم نے ہیڈنگ بنائی. ہم نے نیچے کیا لکھا؟ یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، اور
وہ بقول ان کے قتل کر دیا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، لیکن چڑھنے کے بعد تیسرے دن دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر گئے۔ اس زندہ ہونے والے دن کو عیسائی عید مناتے ہیں، اس کو ایسٹر بولتے ہیں۔ مسیح جی اٹھا کہ بینر آپ پاکستان میں چرچوں کے بعد لگے ہوئے پڑھتے ہوں گے، مسیح جی اٹھا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ عیسائی کہتے ہیں وہ شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے 3 دن کے بعد، اور مسیح جی اٹھا کا جشن اس دن مناتے ہیں۔ اور قادیانی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ 3 دن کے بعد وہ اندروں اندر وہ زندہ تھے مگر بے ہوش تھے، اور 3 دن کے بعد انہیں ہوش آئی تو قبر میں سے نکل کے کشمیر چلے گئے۔ اب یہودی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، رزلٹ میں آگے اور بات کو لے جاتا ہے۔ عیسائی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، بات کو یہ دوسری طرف لے جاتا ہے۔ قادیانی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے، یہ بات کو بعد میں اور طرف لے جاتا ہے۔ صلیب پر چڑھنے کی حد تک جو بات یہودی کہتا ہے وہی عیسائی کہتا ہے، وہی قادیانی کہتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقیناً، بلکہ کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا۔ یہ ہے قرآن۔ اب ہم نے ہیڈنگ دی کہ صلیب کو عیسائی اب بھی پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ چرچوں کے اوپر صلیب لگی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ڈنڈا سا ہوتا ہے، اس کو وہ پتل اور وغیرہ بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں، جسے وہ کروسیفکس کہتے ہیں، صلیب۔ اس کے اوپر مسیح علیہ السلام کے چڑھنے کی وجہ سے صلیب کو عیسائی متبرک سمجھ کر صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خنزیر خوری ختم کر دی جائے گی، صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ تو صلیب کو توڑنا ہے مسیح نے آ کر، اصل مسیح صلیب کو توڑے گا۔ یہ مرزا قادیانی جھوٹا مسیح ہے جو صلیب کو توڑنے کے بجائے صلیب پرستی کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر چڑھے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح صلیب پر چڑھے، اس طرح قادیانی کہتا ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھے۔ اس لیے ہم نے یہ ہیڈنگ دی، قادیانی لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پر۔ یہ ہم نے ان کی بات کا ایک علمی جواب ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے کافی سارے موضوعات، ایک قادیانیت کی تردید کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت اور مکہ کی مرکزیت سے بات شروع کر کے ختم نبوت کے دلائل دینے کے بعد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 3 دعوے جو دنیا میں کسی اور نے کیے ہی نہیں ہیں، ان کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے بعد پھر میں نے قادیانیوں کے مختلف سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے تفصیل کے ساتھ ایک کے سامنے علمی طور پر گفتگو اور مضمون آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سونا اس موضوع پر تیاری، علمی طور پر ہماری پریپریشن یہ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر کورسز کرائے جائیں، کتابیں خریدی جائیں، پڑھی اور پڑھائی جائیں، ہفتے کے کورس، 10 دن کے کورس، مہینے کے کورس، گرمی کی چھٹیوں میں کورس، مدارس کے اندر جا کر لیکچرز، اور دورہ تفسیر اور دورہ حدیث کرنے کے دوران اس موضوع پر خاص طور پر توجہ دینا، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق دین پر کام کرنا علماء پر واجب ہوتا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انکار ختم نبوت ہے، اس پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔